اس حوالے سے کانگریس کی سینئر لیڈر اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ایک فکر انگیز تبصرہ کیا ہے۔ اپنے ہم وطنوں کو مبارکبادی کا پیغام دیتے ہوئے انہوں نے اسرائیل اور حماس کی جنگ میں غزہ کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا۔ نئے سال کے موقع پر اپنے پیغام میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ ایک جانب ہمارے بچے جشن منا رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب فلسطینی بچوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ انسانی برادری سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئیے ہم غزہ میں اپنے بھائی بہنوں کو یاد کریں جو اپنی زندگی، اپنے وقار اور اپنی آزادی کے لیے انتہائی غیر منصفانہ اور غیر انسانی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی وڈرا نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے 2023 کا سال نہایت ہی خوفناک رہا۔ اس دوران 22,500 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیال رہے کہ پرینکا گاندھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ سے متعلق آواز اٹھاتی رہتی ہے اور غزہ پر حملوں کے حوالے سے مسلسل جنگ بندی۔ ملک بھر میں مسلم لڑکیاں ہر دن بڑی تعداد میں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو کر راہ ارتداد اختیار کر رہی ہے۔ حالیہ واقعہ ایک مدرسے کی ایک سابق طالبہ کا ہے جس نے اسلامی مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا لیا اور ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ اس نے اپنا نام افرا بنت گڈو باشندے سوالے نگر ضلع بریلی بتایا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ امام احمد رضا خان اکیڈمی بریلوی سے عالمیت کا کورس کر چکی ہے۔ لڑکی کی والدہ نے اسے نابالغ بتایا لیکن اس نے خود کو بالغ قرار دیا ہے۔ افرا نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ بھی سوالے نگر کے پاس کے محلے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے۔ افرا کے تبدیلی مذہب کی رسم مدھے ناٹ کے اگست منی آشرم میں آچاریہ پنڈت کے شنکادھار نے کرایا۔ لڑکی کی والدہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ مدرسے میں لکھائی گئی عمر کے مطابق افرا کی پیدائش 2007 میں ہوئی ہے۔ اس طرح وہ ابھی محض 16 سال کی ہی ہے جبکہ اس کے آدھار کارڈ پر سن پیدائش 2002 درج ہے۔ دونوں میں 5 سال کا فرق ہے۔ پولیس تفصیلات میں مصروف ہو گئی ہے۔ مدرسے کے انچارج نے بتایا کہ پولیس ان کے مدرسے میں بھی پوچھ تاچھ کے لیے آئی تھی، ریکارڈ دکھایا ہے۔ واضح ہے کہ بریلی میں تبدیلی مذہب کے معاملے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسکول کی ہائی کوالٹی ٹیچر نیہا سمت کے تبدیلی مذہب کا واقعہ تول پکڑا تھا۔ حالانکہ نیہا کے شوہر کی پہلی بیوی کی شکایت پر سرٹیفکیٹ کو مندر نے غیر تسلیم شدہ قرار دیا تھا، لیکن نیہا نے اپنی والدہ رانی بیگم کی گھر لوٹ آنے کی گزارش کو ٹھکرا دیا۔ وہ اس شخص کے ساتھ ہی رہ رہی ہے جس کے ساتھ بھاگنے کا مقدمہ رانی بیگم کی طرف سے درج ہے۔ اس طرح سے مسلم لڑکیوں کے ہندو لڑکوں سے شادی پر ناظرین آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیوں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ کیوں مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ آپ کمنٹ کے ذریعے ریونت ریڈی نے گچی بولی تا ایئرپورٹ میٹرو ریل کے منصوبے کے متعلق جاری قیاس آرائیوں کے علاوہ فارمیسٹی کے قیام کے منصوبے کو ترک کیے جانے کی اطلاعات پر آج وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شمشاباد ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کی سہولت یقینی بنائی جائے گی لیکن راہداریوں میں تبدیلی کے ساتھ یہ سہولت تعمیر کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے ہر ضلع میں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے سلسلے میں اقدامات کرتے ہوئے مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں جہاں کہیں 100 بستروں والے ہاسپٹل موجود ہیں، ان دواخانوں کو نرسنگ کالجز میں تبدیل کرتے ہوئے اپ گریڈ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے سال نو 2024 کے موقع پر صحافتی اداروں کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کے دوران کہا کہ BHEL تا شمشاباد ایئرپورٹ میٹرو ریل کے کام انجام دیے جائیں گے اور پرانے شہر سے اداروں کے تقرر سے گریز کریں۔ نئی حکومت کی تشکیل کو 4 ہفتے مکمل ہونے کو ہے لیکن وزراء نے اپنے دفاتر میں عہدیداروں کا ابھی تک تقرر نہیں کیا ہے کیونکہ چیف منسٹر نے دفتر میں تقررات کے معاملے میں احتیاط کی ہدایت دی ہے۔ وزراء کے پرسنل اسسٹنٹ، پرسنل سیکریٹریز اور آفس اور آن اسپیشل ڈیوٹی کے عہدوں پر تقررات کے لیے کئی عہدیدار ریاستی وزراء سے ربط میں آ چکے ہیں لیکن وزراء نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر نے وزراء سے کہا ہے کہ وہ ریٹائرڈ عہدیداروں اور سابق حکومت کے وزراء کے پاس خدمات انجام دینے والے عہدیداروں اور ملازمین سے حتی المقدار دوری اختیار کریں۔ چیف منسٹر کی ہدایت کے بعد ریاستی وزراء کو الجھن کا سامنا ہے اور وہ اپنے دفتر میں تقررات کے لیے چیف منسٹر آفس سے منظوری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2004 تا 2014 کانگریس دور حکومت میں اس وقت کے وزراء کے پاس خدمات انجام دینے والی کئی ریٹائرڈ اور موجود عہدیداروں نے نئے وزراء سے ربط قائم کرتے ہوئے اپنی خدمات کا پیشکش کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے بعض عہدیدار اور ریٹائرڈ آفیسرز بھی وزراء کی قیامگاہ کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے اپنے سیکریٹریز کو پابند کیا ہے کہ وہ وزراء کے دفاتر اور میں مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں شکست کے بعد ایک نئی طاقت اور جذبے کے ساتھ لوک سبھا انتخابات 2024 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ 2014 کے بعد سے مرکز میں نریندر مودی زیر قیادت BJP حکومت 2 مرتبہ برسر اقتدار آ چکی ہے، لہٰذا 2024 کے عام انتخابات کانگریس پارٹی کے لیے کرو یا مرو کی صورتحال کی طرح ہے۔ پارٹی نے 3 ریاستوں کی شکست سے حوصلہ ہارنے کے بجائے ملک بھر میں قائدین اور کارکنوں میں لوک سبھا چناؤ کے مقابلے کے لیے باہمت طریقے سے جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
कांग्रेस को मुल्क की सिर्फ 3 रियासतों में अपने बल पर इख्तिदार हासिल है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना की लोकसभा नशिस्तों पर तवज्जो मरकूज की है ताकि दोनों रियासतों की जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जा सके। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 12 पर कामयाबी की हिकमत अमली तैयार की है। लोकसभा चुनाव की हिकमत अमली तैयार करने के लिए 3 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में तेलंगाना की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा AICC के इंचार्ज सेक्रेटरीज, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अरकान, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के अरकान, रियासती वज़रा, प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदूर नायब प्रभाकर ने शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में रेवंत रेड्डी ने अवाम को साल नौ की मुबारकबाद दी और कहा कि दुनिया भर में हैदराबाद की पहचान चार मीनार, हुसैन सागर और नुमाइश से है और इस अजीम और क़दीम नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी के ताजिर स्टॉल लगाते हैं और रियासत भर से आने वाले लोग इस्तेफादा करते हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में 10 साल नुमाइश सोसाइटी को नज़रअंदाज करने का साबिक़ा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत सोसाइटी को हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों में हज़ारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि